ٹھیک ہے، یہ ہے ایمان۔ بڑی تفصیل ہے اس میں، لیکن ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لائیے۔ بھائی جب اپنے منصوبے پر عمل کر کے آئے ہیں، کنویں میں ڈال دیا، اب آ کے والد محترم کو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ قائل کرنا تھا، منوانی تھی بات کہ ہاں جی ایسا ہی ہوا ہے۔ کیا کیا؟ ایک کرتے پر، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک کرتا تھا، وہ اس پہ خون لگایا، خون لگا کے وہ بطور ثبوت پیش کیا، اور 10 بھائی تھے، 11 خود بھی 10، وہ بھی ایک زبان ہو کے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ واقعہ ہو گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نگل گیا ہے، اور یہ قمیض ہماری بات کا ثبوت ہے، اوپر خون لگا ہوا ہے۔ اب یہ جب ساری بات انہوں نے پیش کی نا، گواہ بھی اور ثبوت بھی، تو وہاں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہ اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن ما انت بمؤمن، آپ نے ماننی کو نہیں بات ہماری۔ تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔ مومن ایمان سے ہی بنا ہے کہ جو بندہ یا جو ہستی کوئی بات کر رہی ہے، اس کی زبان پر، اس کی صداقت پر، اس کی سچائی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ اٹھنا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں، لیکن ہم ہیں سچے، تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اب اصل بات کی طرف آئیے۔ میں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو میں نے بھی نہیں دیکھا، فرشتوں کو آپ نے بھی نہیں دیکھا، قرآن حکیم آسمان سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن جس ہستی نے کہا ہے کہ اللہ ہے، جس ذات والا صفات نے کہا کہ فرشتے ہیں، جس ذات نے کہا کہ جنت دوزخ ہے، قیامت ہے، دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو اس ذات والا صفات اور ذات بابرکات کی زبان حق ترجمان پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے ہم نے مان رکھا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہے بھی، اور جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، یہ کتاب آسمان سے اتری ہے، فرشتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قیامت کا دن ایک رکھا ہوا ہے جو سراسر انصاف کا دن ہے، اور ساری انسانیت نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ ہم نے آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے باتیں مان رکھی ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس ایمان پر بڑی محنت ہے، اس ایمان پر بڑی محنت ہے، کیونکہ اس میں کمزوریاں بھی بڑی آ جاتی ہیں، اور رکھنے ڈالنے والے رکھنے بھی بڑے ڈالتے ہیں، راستہ مارنے والے راستے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے سارے نبیوں کو یہ ایمان بنانے کے لیے بھیجا دنیا میں، اور اس کو آپ اگلی گفتگو کے لیے عقیدہ کہہ لیں۔ عقیدہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، گرہ لگانا۔ تو عقیدے کا مطلب بھی یہ ہے کہ دل میں ایک بات کو پختہ طور پہ سمجھ لینا کہ یہ ایسے ہی ہے، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے۔ تو پہلے سارے نبی اسی عقیدہ پہ محنت فرماتے رہے۔ یہی عقیدہ بنانے کے لیے
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جو میرے دوست موحد ہیں، اشاعت سے منسلک ہیں، درس قرآن سنتے رہتے ہیں، اپنے علماء کے بیانات سنتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ باتیں سمجھنی بھی آسان ہیں اور نئی بھی نہیں ہیں۔ لیکن جو دوست، جو نوجوان ایسے ہیں جو ہماری بات کو ابھی نہیں سمجھتے اور باہر سے گفتگو، لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے رہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کے قریب نہ جانا، ان کی بات نہ سننا، یہ ایسے کر دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، ان کے لیے میں آسان لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ وہ بات سمجھیں اور ہماری رائے، ہمارا موقف جو ہے اسے غور کر کے تسلیم کریں، غور کر کے، غور کے بغیر بے شک نہ کریں۔ لیکن جب غور کریں گے، آپ ہماری بات کو سمجھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس بات میں وزن کتنا ہے اور یہ کتنی مضبوط بات ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ جو ایمان ہے، سارے نبی اسی پہ محنت کرتے رہے ہیں اور اس کو اسی طرح رکھنا آج بھی ضروری ہے جس طرح نبی بتا کے گئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جس طرح بتا کے گئے ہیں کہ اس طرح عقیدہ رکھنا ہے، اس طرح سوچ رکھنی ہے، اسی طرح عقیدہ رکھنا، اسی طرح سوچ رکھنا نجات کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ایمان میں خلل، ایمان میں شک، یہ سراسر تباہی ہے۔ اور اسی کو دوسرے لفظوں میں کہ عقیدہ خراب ہوگا، عقیدے میں اگر خلل ہوگا، عقیدے میں اگر شک ہوگا تو پھر بھی نری تباہی، سراسر تباہی ہے۔ تو ہم بھی ارد گرد جب آپ سنیں گے ہمارے بارے میں، جو نئے ذہن ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، تو لوگ بڑے بڑے فتوے آپ کو سنائیں گے، بڑی بڑی باتیں سنائیں گے کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ تو اس میں اب وقت دوسری طرف نہ بات چلی جائے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جو باتیں ہماری مسجد ہو جائے یا نور توحید کی مسجد ہو جائے، یہ جو اپنے علاقے کی دو مسجدیں ہیں بڑی بڑی، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان علماء کے بارے میں یا ان علماء سے وابستہ جو نمازی حضرات ہیں ان کے بارے میں جو باتیں آپ ادھر ادھر سے سنتے ہیں، جب آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے اور خود قرآن اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو یہی باتیں آپ کو نظر آئے گی کہ پیغمبروں کو بھی اس وقت ان لوگوں نے کہی تھی۔ مثلا ایک بات بڑی ذوق و شوق سے اور زور و شور سے کی جاتی ہے کہ یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے۔ اب اس لفظ سے ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ اچھا یہ گستاخ ہے، تو وہ پھر دور دور رہنے لگتا ہے۔ اور یہ ایک حربہ ہے، یہ باطل کا ایک حربہ ہے کہ وہ اہل حق کو گستاخ کہہ کر لوگوں کو ان سے دور کرتے ہیں۔ اور یہی باتیں آپ پیغمبروں کے واقعات قرآن میں پڑھیں تو پیغمبروں سے بھی کہیں گے، پیغمبروں سے بھی کہیں گی، اور ان سے بھی کہا گیا کہ دیکھو جی یہ ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتے ہیں نا، تو ان کو ہمارے معبودوں نے یہ کر دیا، ہمارے معبودوں نے ان کو یہ کر دیا۔ تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، آج چونکہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، تو سینکڑوں عنوانات اور بھی ہیں، لیکن عقیدے کی بات کرنا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے روزے ہمارے کام آ سکے، ہماری نمازیں ہمارے کام آ سکیں، ہماری تراویح ہمارے کام آ سکے، ہمارے ذکر اذکار ہمارے کام آ سکے۔ کیوں کہ عقیدے میں خلل، عقیدے میں شک، یہ اعمال کو کسی قسم کا رہنے نہیں دیتا، ان کو قیمتی رہنے نہیں دیتا۔ عقیدے میں شک ہو، جتنا بڑا مرضی نیک عمل کر لے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہی نہیں۔
عقیدہ پہلے درست ہو، عقیدے کی اصلاح ہو، عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، عقیدہ حدیث کے مطابق ہو، تو ان عقائد میں سے سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، جس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبروں، اپنی رسالت اور نبوت کا کام شروع ہی تم نے اس بات سے کرنا ہے کہ میری توحید کا اقرار کروانا ہے، میرے ایک ہونے کا اعلان کروانا ہے۔ اور پھر یہ اعلان جو ہے وہ بھی اس طرح نہیں کہ بس اللہ ایک ہے، اس طرح نہیں، بلکہ شروع ہی اللہ نے اس طرح کروائی بات کہ جس کو تم نے اس کے سوا کچھ سمجھ رکھا ہے، اللہ کے ساتھ کچھ سمجھ رکھا ہے یا اللہ کے سوا سمجھ رکھا ہے، حاجت روا سمجھ رکھا ہے، مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، روزی دینے والا سمجھ رکھا ہے، عزت دینے والا سمجھ رکھا ہے، ذلت کا مالک سمجھ رکھا ہے، عزت دینے والا، زندگی اور موت کا مالک سمجھ رکھا ہے، نفع دینے والا سمجھ رکھا ہے، نقصان دینے والا سمجھ رکھا ہے۔ سب سے پہلے نبی آ کے یہی بات کرتے تھے کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں، نہ اللہ کے سوا نفع دینے والا کوئی، نہ اللہ کے سوا نقصان دینے والا ہے کوئی، نہ اللہ کے سوا عزت اور ذلت کا کوئی مالک ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی روزی کا مالک ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی موت و حیات کا مالک ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی برکتیں دینے والا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی دعائیں سننے والا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی دعائیں قبول کرنے والا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی مصیبتوں سے نکالنے والا ہے۔ اس طرح پوری تفصیل کے ساتھ اللہ کے پیغمبر بات کیا کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت اور توحید بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر اسی طرح ایمان لانا آج بھی ضروری ہے، جس طرح پہلے ضروری تھا کہ کوئی اور نہیں ہے، یہ پہلے ضروری ہے۔ دیکھیں نا، ایک کمرہ ہے، آپ اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، سجانا چاہتے ہیں، تو جیسے کیسے کو نہیں آپ سجا دیں گے، آپ پہلے اس کی صفائی کریں گے۔ ایک برتن میں آپ نے کوئی قیمتی چیز ڈالنی ہے تو یہ نہیں کہ جیسا وہ پڑا ہے آپ نے اٹھایا اور اس میں دودھ، شہد یا دیسی گھی ڈال دیا، نہیں، کیا کریں گے؟ پہلے اس کی صفائی کریں گے۔ یہ معقول طریقہ ہے۔ اس لیے اسی معقول طریقے کے مطابق اللہ نے اپنے پیغمبروں کو یہ پیغام دیا کہ جا کے پہلے یہ کہنا ہے لا الہ، پہلے کہنا کہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب یہ ان کو ذہن میں بات آ جائے گی کہ اور کوئی نہیں ان صفات کا جن کا میں نے تذکرہ کیا، تو پھر انہیں بتانا ہے کہ الا اللہ، یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ ایک اللہ کی۔ تو آج بھی قرآن مجید کی روشنی میں یہ پیغام دینا بھی ضروری ہے، اور یہ عقیدہ، یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ یہ جو لا والی بات ہے نا، لا، کوئی نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں، یہ کوئی ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، یہ کسی نے بنائی نہیں ہے۔ اگر میرا اور آپ کا ایمان ہے اور یقیناً ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں، جو ہماری جماعت کہہ رہی ہے، جو یہ مسجدوں والے جن کو لوگ تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور فتویٰ بازی کر کے نفرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ یہی پہلو، یہ لا والا پہلو، یہ ذرا دیکھیے قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے، جو آیت خطبہ میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، اور اسی لیے تو ہم اس بات پہ بھی زور دیتے ہیں کہ لوگوں قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آؤ گے تو
تو اس لیے اس بات پہ بھی ہمارا زور ہے کہ اے امت محمدیہ، فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن نہ میری بات کرے گا، نہ کسی اور فرقے اور مسلک کی بات کرے گا، قرآن بات کرے گا اسلام کی، قرآن بات کرے گا اللہ کی۔ تو ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اور یہ اس پس منظر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں قبر والوں کو، حجر والوں کو، شجر والوں کو، زندوں کو، مردوں کو، ایمان والوں کو، کافروں کو، حتیٰ کہ پلید جانوروں کو بھی یہ اختیارات سونپ دیے گئے ہیں کہ وہ بھی بگڑیاں بنا رہے ہیں، وہ بھی اولادیں دے رہے ہیں، وہ بھی عزتوں کے مالک ہیں، وہ بھی روزی کے مالک ہیں، وہ بھی برکتیں دے رہے ہیں، وہ بھی لوگوں کے کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں، لوگوں کی روزیوں کے نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ سوچیں چل رہی ہیں، یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اچھا، ان عقیدوں کو ذہن میں رکھ کے کہ قبر والا بھی یہ کرتا ہے، فلاں اللہ کا ولی یہ کرتا ہے، فلاں دربار سے یہ ہوتا ہے، فلاں مزار سے یہ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے یہ قرآن کی 3-4 آیتیں ذرا سنیں تو صحیح، کیا وہ سوچ صحیح ہے یا قرآن کی سوچ صحیح ہے؟ یا اس طرح سمجھ لو کہ کیا قرآن ہمارے علاقے میں پھیلی ہوئی ان سوچوں کی تصدیق کرتا ہے؟ یہ ذرا اس انداز سے سمجھنا ہے۔ یہ کوئی خطیبانہ انداز نہیں، میری کوشش اور محنت ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، یقیناً وہ پروپیگنڈے کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تو اتھ مسجد سے کی لین جانا ہے، اتھ کی لین جانا ہے، وہ تو نرے ہیں جیسے نرے گستاخ ہیں۔ تو ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ ہماری بات قرآن کی بات ہے، ہماری بات اللہ کی بات ہے، ہماری بات اسلام کی بات ہے۔ اس لیے میں نے یہ ساری زمین تیار کی کہ آپ نے وہ سوچیں بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ فلاں کرتا ہے تو فلاں کرتا ہے، فلاں دیتا ہے تو فلاں دیتا ہے، اور پھر قرآن کی یہ آیتیں دیکھنی ہے۔ سورہ فاطر کی یہ آیت ہے، کتنی واضح فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، لوگوں عقیدہ بڑا ضروری، آخرت کی نجات کے لیے ایمان صحیح کا ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کے اندر شک اور شبہ اور خلل ہوا تو آخرت کی نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ عقیدہ ضروری ہے، بڑا صحیح عقیدہ رکھنا، اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہے، جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، جو کام اللہ کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہماری دعوت ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا نفع دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ اور یہ باتیں ہم قرآن سے لے کر بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، لوگوں کے لیے اللہ کسی رحمت کا دروازہ کھول دے، کسی کو دولت دے دے، کسی کو عزت سے نوازے، کسی کو اولاد سے نوازے، کسی کو صحت سے نوازے، کسی کو سکون سے نوازے۔ فرمایا یہ بات ایسی ہے اور یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کائنات انسانی میں فرمایا فلا ممسک لہا، اللہ کے رحمت کے کھولے ہوئے دروازے کو بند کرنے والا کوئی نہیں۔ لا آیا نا، لا، اس لا کو سمجھتے جانا ہے، اور اسی لا پر ہی سارا عقیدہ ہے۔
جو لا کو مان گیا اور لا کے مفہوم کو مان گیا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا ہے۔ تو دو لفظوں میں ذرا خود دہرائیے، اللہ نے کیا فرمایا کہ جو رحمت میں کسی کو دے دوں اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی صفت بھی بتائی اور غیر اللہ کی نفی بھی کر دی کہ کوئی نہیں، اللہ کے دیے ہوئے کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ اور فرمایا وما یمسک، یہ دوسرا پہلو ذرا اپنے معاشرے کے حساب سے آپ نے سمجھنا ہے۔ فرمایا وما یمسک، اللہ جس رحمت کو لوگوں سے روک لے، کسی کو اولاد جیسی نعمت نہ دے، کسی کو رزق میں برکت نہ دے، کسی کو کاروبار میں وسعت نہ دے، کسی کو صحت و سکون نہ دے، فما یمسک، جس کو روک لے۔ اس کو بڑا ضروری سمجھنا ہے، کیونکہ آپ کے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ جو تقدیر قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگو۔ آپ کی گاڑیوں میں مسلمان کہلانے والے لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ نے تیری تقدیر میں نہیں لکھا وہ علی سے مانگ لے۔ علی کو اور اللہ کو مقابلے میں لا کھڑا کیا، اللہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اس لیے میں نے کہا پہلا مرحلہ اتنا غور طلب نہیں ہے، یہ دوسرا بڑا غور طلب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نہیں نہ ہو رہا ہوتا اللہ کی طرف سے، پھر ہی شیطان بھی آتا ہے، وہ فلاں جگہ جا وہاں سے ہو جائے گا، تو لاہور جا وہاں سے ہو جائے گا، تو جھنگ جا کے ایک دفعہ وہاں ایک ذرہ مقدار کوئی نظر نیاز چڑھا تو صحیح ہو جائے گا۔ یہاں ہی شیطان آتا ہے، اور شیطان قسم کے مولوی بھی آتے ہیں جو آپ کے اور میرے ایمان کے ڈاکو ہیں اور اس کے لوٹنا چاہتے ہیں، وہ یہاں آ کے اپنا کام دکھاتے ہیں۔ اس لیے اسی کو غور سے سمجھیے، قرآن کتنے واضح کلیئر کٹ انداز میں کہہ رہا ہے وما یمسک، جسے اللہ روک لے، جسے اللہ روک لے، نہ دے کسی کو کوئی چیز۔ فلا، فرمایا فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ کے روک لینے کے بعد وہ رحمت کا دروازہ کھولنے والی ہستی کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ کے روکے ہوئے، اللہ کی روکی ہوئی نعمت کو کھولنے والا پیغمبر بھی نہیں۔ پیغمبر بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی نعمت آپ کو دے سکتے نہیں۔ یہ اختیار اللہ نے حضرت علی کو بھی عطا فرمایا نہیں، اور یہ اختیار کسی ولی کو بھی اللہ نے دیا نہیں کہ اللہ نہ دے ولی دے دے۔ یہ کیا پھر خود ایمان ہوا؟ یہ پھر ایمان کیا ہوا کہ اللہ نے دیا نہیں اور ولی نے دے دیا؟ تو کمزور کون ہوا پھر؟ جو نہیں دے سکا وہی کمزور ہوا نا۔ تو کس طرح کا عقیدہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ مخلوق کو اللہ سے بھی اوپر لے گئے؟ اور میں کوئی فرضی بات تو کر نہیں رہا، آپ نے پڑھا نہیں گاڑیوں کے پیچھے لکھا، پڑھا کہ نہیں کہ جو تقدیر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، جو قسمت میں نہیں لکھا وہ علی سے مانگ، یہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ تو فرضی بات نہیں کر رہا، مخلوق کو اللہ سے اوپر لے گئے یہ لوگ کہ اللہ ایک جوڑے کو بیٹا نہیں دے رہا۔ اب ہم یہاں نہیں یہ کہہ سکتے کہ دے نہیں سکتا تھا، دے نہیں رہا، اپنی کسی حکمت کی وجہ سے، اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے دے نہیں رہا، لیکن کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ہو سکا وہ تو فلاں سے لے لے۔ تو یہی تو شرک ہے۔ تو بہرحال سنیے ذرا قرآن کہتے ہیں وما یمسک، یہ ذہن نشین کرنا ہے، یہ ہمارا قصور ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ جو پروپیگنڈا ہے اس کا بھی میں جواب آخر میں دیا کرتا ہوں،
فرمایا جس رحمت کے دروازے کو اللہ بند کر لے، یہ سوچ لے کر کے وہ داتا صاف کر دیں گے کبھی بھی وہاں نہ جانا کوئی نہیں۔ جس رحمت کے دروازے کو اللہ بند کر دے، کسی کو اولاد نہ دے، اولاد لینے کے لیے جھنگ نہ جانا، اس لیے کہ لا مرسلہ، اللہ نہ دے تو کوئی بھی دے سکتا نہیں۔ اولاد نہیں مل رہی تو چھوٹے چھوٹے سر والی اولاد لینے کے لیے گجرات نہ جانا، اس لیے قرآن کہتے ہیں لا مرسلہ، اولاد والا دروازہ رحمت والا میں نے بند کیا، اسے کھولنے کی طاقت اب کسی اور میں نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی دو آیتیں اور بھی سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ پروپیگنڈا جتنا بھی آپ سنتے ہیں وہ آپ اس کا خود پڑتال کیا کیجئے، یہ ہماری طرف سے ہماری باتیں بھی سن کے اس کو پرکھا کیجئے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں اور کیوں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں۔ یہ وہ سورہ فاطر تھی، یہ سورہ یونس ہے 11ویں سپارے میں، یہاں بھی کلیئر کٹ لفظ آپ کو ملیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی علماء سو کے ہو ان کو یہی شیطان مولوی سب سے پہلا جو لفظ ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں وہ یہ قرآن تو آٹی سمجھ چلی ہو نا، قرآن بڑی اونچی شے ہے، قرآن بڑی مشکل شے ہے، یہ تو نہیں سمجھا، سب سے پہلے یہ بات ڈالتے ہیں۔ تو قرآن تو صاف ہے، ابھی پڑھیے آیت، ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ کے بارے میں دو ٹوک عقیدہ رکھنا ضروری ہے، واضح عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جھوٹ نہیں ہونی چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے، کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ادنا شک ایمان کو خراب کر دیتا ہے، اسی لیے اللہ شک رہنے ہی نہیں دیتے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ فرما لے، تجھے بیمار کر دے، تجھے اولاد سے محروم رکھ دے، تیرے کاروبار میں برکتیں اٹھا لے، کسی وجہ سے کوئی بھی تکلیف دے دے تو اب بھاگنا نہیں شروع کر دینا کہ روکا تو اللہ نے ہے، اولاد دے نہیں رہا اللہ، کاروبار میں برکتیں روکی ہوئی ہیں اللہ نے، تو اب یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں ایمان کھڑا کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فلا کاشف لہ، صاف صاف سن لو کہ اللہ کے دیے ہوئے نقصان کو، اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ تکلیف دے، تکلیف دور کرنے پر قادر اللہ کے پیغمبر بھی نہیں ہے، اللہ تکلیف دے، اس تکلیف کو دور کرنے والے حضرت شاہ عبد القادر بھی نہیں ہے۔ اللہ تکلیف دینے پہ آئے اور اس تکلیف کو حضرت علی بھی دور کر سکتے نہیں، اللہ تکلیف دینے پہ آئے، دنیا کا کوئی سچا اور جھوٹا ولی، جھوٹے ولی بھی ہے نا، ساری زندگی نہائے نہیں، ہم نے ان کو بھی ولی بنا دیا، کپڑے پہنے نہیں، نہ شلوار نہ قمیض، ہم نے اس کو بھی ولی بنا دیا، پھر تم نے ولایت کوئی نہیں سمجھا، کہتے ہمیں ولی کے ولایت کے منکر کریں، یہ ولیاں دے منکر نے، ان دے ولیاں دے اتنے تے اسی لعنت پانے ہیں واقعی، یہ بالکل صاف، جو نہ نماز پڑھتے ہیں، جو نہ نہاتے ہیں، جو نہ کپڑے پہنتے ہیں، جنہیں کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، اور یہ تو چلو پھر بھی کچھ ذہنی مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ ولی گدی نشین بھی ہیں جن کے چہروں پہ سنت رسول بھی نہیں، لوگ ان کو چوم رہے ہیں، سید کی سین کو سلام، اور آپ کا یہ علاقہ تو سیدوں کا پجاری علاقہ ہے،
سجدوں کے سامنے سجدے کرنے والا علاقہ ہے، تو ان سب کے ہم مخالف ہیں، یہ بات پکی ہے۔ ایسے ولیوں کو ہم بالکل نہیں مانتے جو شریعت کے خلاف ہیں، جن کے عقیدے درست نہیں، جن کی عادتیں درست نہیں، جن کی اخلاق درست نہیں، وہ اللہ کے ولی ہے ہی نہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں ایسے ولی تمہیں ہی مبارک ہو، ایسے ولی تمہیں ہی مبارک ہو۔ ہمارے ولی ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ولی ہیں سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ولی ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے ولی ہیں۔ یہ گند مند ہمارے ولی نہیں ہیں، جن کو نہ دین کی ہوش نہ دنیا کی ہوش، یہ ولی نہیں ہے، بالکل صاف صاف سنیے۔ تو بہرحال قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ، تکلیف دینے پہ آئے اللہ، اور پھر دنیا کی کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی دستگیر اس کو دور کر سکے، ایسا ہے نہیں، ایسا ہے ہی کوئی نہیں۔ قرآن کے لفظ سنیے، ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری جماعت کی یہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ نے اتاری ہے۔ کیا لفظ ہے؟ فرمایا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو دور بھی صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور دوسرا پہلو بھی فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ بھلائی دینے پہ آئے، اللہ نعمتیں برسانے پہ آئے، اللہ نعمتوں سے نوازنے پہ آئے، اولاد دینے کا ارادہ فرمائے، کاروبار میں برکتیں دینے کا ارادہ فرمائے، تو پھر بھی صورتحال یہ ہے کہ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو دور کر سکتا کوئی نہیں، نہ کوئی اللہ کے پیغمبر ایسے ان اختیارات کے مالک، نہ اللہ کا کوئی سچا ولی ان اختیارات کا مالک کہ اللہ کے مقابلے میں آ جائے، ایسا کوئی نہیں۔ تکلیف اللہ دے اور وہ تکلیف دور کر دے، اللہ رحمت دے اور وہ اس رحمت سے کسی کو دور کر دے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں۔ اسی طرح کی ملتی جلتی آیت یہ ایک اور بھی ہے، سورہ انعام، یہ 7واں سپارہ ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ 3 آیتیں ہم پڑھ سکیں گے، لیکن اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ بات ہم کوئی کسی کی ضد پر نہیں کر رہے، فتوے سہ کے کر رہے ہیں، فتوے لگتے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ وہ بات کی ہوئی ہیں۔ سنیے تیسری آیت، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ لوگوں رمضان کا آخری جمعہ عقیدہ صاف بناؤ، عقیدہ صاف بناؤ، عقیدے میں جھول شک شبہ، نہ روزے کا فائدہ، نہ نماز کا فائدہ، نہ حج عمرے کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے صاف ستھرا کھرا کھرا عقیدہ بناؤ کہ اللہ کے سوا ان اختیارات کا کائنات میں اور کوئی مالک نہیں ہے، یہ عقیدہ بنانا۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ وہی آیت ملتی جلتی، ترجمہ سن لیں کہ اللہ اگر تیرے بارے میں کسی تکلیف کا ارادہ فرما لیں تو تکلیف آنے پہ دوڑیں نہیں لگا دینی گجرات، لاہور اور جھنگ کی طرف اور بڑی شاہ رحمان کی طرف، دوڑیں نہیں لگا دینی، ذرا ٹھہر کے سن لے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو رات میں اگر دور کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ لا کاشفہ، کوئی کشف نہیں کرنے والا، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں اس تکلیف کو۔ اور فرمایا دوسرا پہلو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ
فہو علی کل شیء قدیر، تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ان تینوں آیات سے دو ٹوک انداز میں یہ بات آ گئی آپ کے سامنے کہ اولاد اللہ دے تو ملتی ہے، کسی اور کے دینے سے نہیں ملتی۔ اور آخری 2 منٹ ہیں، وہ ہی کا ذکر ہی پھر کر لیں، سال ایک پہلے ایک دفعہ کیا تھا، چلو وہی کر لیتے ہیں۔ تینوں آیات نے ہمیں بتایا کہ کائنات انسانی میں اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں، اللہ جیسی صفات کسی میں بھی نہیں، اللہ والے اختیارات کسی میں بھی نہیں۔ کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایک اعتراض ہے ساڈے تے، یہ ذکر نہیں کرتے، کبھی انہوں نے ذکر آئے ہلکے نہیں اساں ویکھے جی، تو یہ ہم ذکر، ہمارا ذکر تم پہنچا ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے ذکر ہمارا۔ کائنات انسانی نہیں بلکہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ ساری کائنات کو روزی دینے والا کون؟ ساری کائنات کی عزتوں کا مالک کون؟ جو متفق نہیں نا وہ بھی قرآن کی آیتیں سن کے آج تو کہہ دو، ساری کائنات کی روزی کا مالک کون؟ ساری کائنات کی عزتوں کا مالک کون؟ کون؟ ذرا یہ اللہ ہی کی ضرب ذرا زور سے لگائیں تاکہ یہ بھی پروپیگنڈا دور ہو کہ یہ ذکر نہیں کرتے، ذکر کرتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مصیبتوں میں ڈالنے والا کون؟ یہ لفظ کوئی مشکل نہیں، نہ کوئی گستاخانہ ہے۔ حضرت ایوب بیمار ہوئے تھے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم آگ میں گئے تھے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پریشان ہوئے تھے کہ نہیں؟ آپ کے دندان اقدس شہید ہوئے تھے کہ نہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے نبیوں کو بھی مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈالنے والا کون؟ اور نبیوں کا مصیبت سے نکالنے والا کون؟ گویا آدم علیہ السلام کا حاجت روا کون؟ حضرت ایوب کا مشکل کشا کون؟ حضرت ابراہیم کو آگ سے بچانے والا کون؟ حضرت ایوب کو صبر جیسی نعمت سے نوازنے والا کون؟ حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھانے والا کون؟ حضرت یعقوب کو صبر دینے والا کون؟ حضرت یعقوب کی بجھی ہوئی روشنائی لوٹانے والا کون؟ ہاں یہ ہے ہمارا ورد، اسی پہ قائم رہیے اور اسی پر قائم رہنا ایمان ہے۔ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، ایک دن بھی ذہن میں آئی یہ بات کہ یہ تکلیف میری فلاں جگہ سے دور ہو سکتی ہے، ایمان گیا، اس میں وہ بڑے سادہ سادہ اعتراض ہیں۔ لو جی میں ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ آپ ڈاکٹروں کے پاس خدا سمجھ کے جاتے ہو؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اچھا سب سے بڑا پروپیگنڈا اس کا آخر میں جواب کہ یہ نبیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، کہیں کسی نبی کی نبوت کے خلاف بات کی؟ میں تو کافر ہوں اگر نبوت کے خلاف بات کروں۔ کسی ولی کی ولایت کے بارے میں نے بات کی ہے؟ ہم کوئی کسی نبی کی نبوت، رسالت اور سچے ولی کی ولایت کے منکر نہیں ہیں۔ وہ پروپیگنڈا ہے سارا کہ نبیوں کے گستاخ ہیں تو ولیوں کو نہیں مانتے۔ ہم کہہ رہے ہیں صاف صاف کہ اللہ والی صفات کسی نبی میں نہیں ہیں، اللہ والے اختیارات کسی ولی کے پاس نہیں ہیں، نہ کسی زندہ کے پاس، نہ کسی مردہ کے پاس، نہ کسی حجر کے پاس، نہ کسی شجر کے پاس، نہ کسی گھوڑے کے پاس، نہ کسی کتے کے پاس۔ یہ میں نے اس لیے بولا کہ لوگ مان رہے کہہ رہے گھوڑے بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ معاف کرے کتوں کو بھی خدا سمجھا ہوا ہے، اور مردے دفن کر کے ان کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ والے اختیارات کسی نبی کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ والی صفات، ذلت دینا، عزت دینا، روزی دینا، اولاد دینا، زندگی دینا،
یہ ذرہ برابر ماننا کہ مجھے یہ ہو گیا ہے، میں جنگ جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، یا یہ کفر بکنا کہ جو قسمت میں نہیں لکھا وہ حسین سے مانگ، یہی تو اللہ کے اس دین اور اسلام کے خلاف بغاوت ہے کہ یہ سارے کام کرنے والی ہستی کس کی تھی؟ اللہ کی، اور ہم نے، ہمارے مولویوں نے اور ہمارے معاشرے نے کیا بات بنا دی، اور پھر اس حد تک بنا دی۔ قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، ہماری معاشرے میں بھی بات موجود ہے کہ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور اچھائی کی، صحت کی اور نعمت کی نسبت ان جھوٹے خداؤں کی طرف کرتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی گستاخی ہے کہ وہ صرف تکلیفیں دینے کے لیے ہے، اور فلاں صاحب جو ہیں وہ تکلیفیں دور کرنے والے ہیں۔ تو عقیدہ صاف رکھیے، عقیدہ ستھرا رکھیے، اور اس میں مجھے پتا ہے تکلیفیں ہیں، اس میں مجھے پتا ہے لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، اچھوت سمجھتے ہیں لوگ، ایسے ہے کہ نہیں؟ اس گھر کو بھی اچھوت سمجھتے ہیں جس میں موحد رہتا ہے، پر اگر جی ہوتے انہوں نے استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، انہوں نے اے سوچ جے، اے عقیدہ جے انہوں دا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کی نظر میں یہی عقیدہ درست ہے۔ 1,00,000 سے زائد پیغمبر اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے دنیا میں بھیجے، اور ان کو تکلیفوں، مصیبتوں، آزمائشوں کی بٹیوں سے گزارا کہ میری مخلوق کو جا کے بتاؤ کہ ان اختیارات کا مالک کوئی اور نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ ساری کائنات انسانی میں رتبہ میرے پیغمبر کا سب سے اونچا ہے، اور میرے پیغمبر سے بھی وہ اعلان کروایا جو میں اکثر دہراتا رہتا ہوں، اور آ گئی ہے اب بھی بات کہ میرے محبوب آپ کو جو میں نے رتبے دیے ہیں، میں نے مقام دیے ہیں، میں نے شانیں دی ہیں، میں نے مرتبے دیے ہیں، آپ کو حبیب بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، شاید آپ کے رتبوں کو دیکھ کر، آپ کے احترام و مقام کو دیکھ کر، آپ کی شان کو دیکھ کر کل کلا کوئی کہنے والا کہہ لے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا کے صدائیں لگانے لگ جائے، یا رسول اللہ مدد کی صدائیں لگانے لگ جائے۔ میرے محبوب آنے والوں نے آنا ہے، انہوں نے یہ کرتوت کرنے ہیں، محبت کے انداز میں کرنے ہیں، عشق کے رنگ دے کر کرنے ہیں، لیکن میرے محبوب آپ اعلان فرمائیے، سنیے، فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ پاکستان سے بیٹھ کے یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والے سنے اللہ کا قرآن، حکم دینے والا کون، اعلان کرنے والا کون؟ حبیب اللہ۔ اعلان کرنے والا کون؟ اور ترجمہ آپ جس مسلک کا اٹھائیں، جس مسلک کا مرضی ترجمہ اٹھائیں، ترجمہ یہ ہوگا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ لوگوں، کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہونا بڑی دور کی بات ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں، محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ذوق سے کہیں، شوق سے ذرا کہہ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، لا املکو، وہی لا آیا کہ نہیں؟ یہ لا بڑا ضروری ہے۔ اچھا ترجمہ ذرا کریں، لا املکو، میں مالک ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیوں جی؟ کر لیں ترجمہ ذرا سارے مل کے، لا املکو کا کیا ترجمہ ہے؟ میں مالک ہوں تو نہیں نا بنتا۔ فرمایا لنفسی، اپنے آپ کا بھی، نفعا ولا ضرا، نہ اپنے نفع کا مالک نہ اپنے نقصان کا مالک۔ اب جو اندھا، بے وقوف، جاہل یہاں سے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اس نے قرآن مانا ہے؟ اس نے نبی کا فرمان مانا ہے؟ قصور اپنا ہے اور الزام ہمیں دیتے ہو کہ نبیوں کو نہیں مانتے۔ نبی کہہ رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں مالک اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں۔ جو پھر بھی کہے کہ ساری کائنات میں سایہ ہے نبی پاک صلی
ساری کائنات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزتیں دے رہے ہیں اور روزیاں اور اولاد دے رہے ہیں، اس نے قرآن کہاں مانا؟ اس نے نبی کی زبان کو کہاں مانا ہے؟ کوئی حدیث ضعیف ہوتی، موضوع ہوتی، دور دراز کی کسی کتاب میں پڑھی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ کدھر کی بات کر رہے ہیں، اور ہم تو اللہ کا شکر ہے کرتے ہی قرآن کی بات ہیں۔ قرآن میں ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کوئی کسی نفع نقصان کا میں مالک نہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، سوال ایک فرضی انداز میں، پھر آپ کا